یہ جو لڑکی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس لڑکی کا نام ہے مہروش اور عمر ہے اس کی 22 سال۔ 30 اپریل کو اس لڑکی کو جان سے کر نالے میں پھینک دیا جاتا ہے اور 2 دن کے بعد اس کا جسم نالے سے ملتا ہے جو کہ بری حالت میں موجود ہوتا ہے۔ لاہور کاہنہ کا یہ واقعہ ہے جہاں پر اس لڑکی کی شادی فہیم نامی لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے اور ان دونوں کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے گئے، گھر میں کھانے کے مسائل، گھر میں لڑائی جھگڑے کے مسائل، ہر قسم کے مسائل کے بعد کبھی یہ جو مہروش ہے لڑائی کر کر اپنے میکے چلی جاتی، پھر فہیم اس کو منانے کے لیے جاتا، پھر آ جاتی، یعنی کہ یہ ایک سلسلہ چل نکلا، کبھی ناراض ہونا کبھی منانا۔ دونوں اپنی اس زندگی سے تنگ آ چکے تھے اور اس زندگی سے تنگ آنے کی وجہ سے، اس روٹین سے تنگ آنے کی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور مہروش اپنے میکے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مہروش کی ملاقات ایک خلیل نامی لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے، دونوں کی بات چیت شروع ہوتی ہے، وہ بات چیت بڑھتے بڑھتے دوستی میں تبدیل ہوتی ہے اور دونوں کا ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ مہروش اپنے تمام ماضی کی جو تلخ یادیں ہوتی ہیں وہ خلیل کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میری جو شادی ہے وہ بڑے برے طریقے سے ختم ہوئی اور جو کچھ اس نے اپنی شادی میں فیس کیا وہ سب کچھ خلیل کو بتاتی ہے۔ مرد ہونے کی حیثیت سے اس کو کہتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تمہیں سنبھالوں گا، تمہیں تحفظ دوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا۔ اب جب دونوں کا تعلق بن گیا، وہ تعلق مضبوط ہو گیا، تو مہروش اب خلیل کو کہتی تھی کہ بھائی تم میرے ساتھ شادی کرو۔ خلیل ہر بار اس کے ساتھ یہ ڈرامہ کرتا تھا کہ تم سے شادی کرنے کے لیے میرے گھر والوں کو اعتراض ہوگا کیونکہ میں تو غیر شادی شدہ ہوں اور تم ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہو، ایک بچی کی ماں ہو، کیوں نہ ہم دونوں چھپ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو یہ رشتہ ہے یہ ایک جائز رشتے میں تبدیل ہو جائے۔ خلیل اور مہروش عدالت جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک گھر رہنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے، خلیل کے نمبر پر رات گئے ایک کال آتی ہے۔ جب مہروش اس نمبر کو چیک کرتی ہے، اس کال کو چیک کرتی ہے، کال تب تک ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ پاسورڈ اوپن کرتی ہے اور اس کے بعد خلیل کا موبائل چیک کرتی ہے تو گیلری میں خلیل کی ایک خاتون اور ایک بچی کے ساتھ کچھ تصاویر ہوتی ہیں۔ اب جب وہ تصاویر دیکھتی ہے، خلیل اس وقت سویا ہوتا ہے، وہ تصاویر دیکھتی ہے، فوری طور پر خلیل کو اٹھاتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے کہ بتاؤ یہ خاتون کون ہے، کس کی کال آدھی رات کو آ رہی تھی اور یہ کس کے ساتھ ہو تم؟ دونوں میں اچھا خاصا جھگڑا ہوتا ہے۔ خلیل جو ہے معافیہ مانگ کر کہتا ہے کہ یہ میری پہلی بیوی ہے اور میرے گھر والوں کی پسند سے لائی گئی یہ خاتون ہے، میں اسے شادی کر چکا ہوں لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب یہاں پر مہروش سوچتی ہے اتنے لڑائی جھگڑے کے بعد کہ اگر اب میں اس سے اس بات پر طلاق لیتی ہوں، ایک بار پہلے طلاق لے چکی ہوں، ایک بار اب طلاق لوں گی تو بنے گا کیا، مستقبل میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں۔ اب یہ اس کھوج میں لگ جاتی ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، یہ بیوی کہاں سے آئی ہے، اس کی شادی کیسے ہوئی۔ خیر خلیل جو ہے زیادہ وقت مہروش کو دیتا تھا، کم وقت وہاں پر دیتا تھا، لیکن اس کی پہلی بیوی جو ہے وہ ہر وقت اس کھوج میں تھی کہ آخر میرا شوہر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی ہوتا ہے، ایک طرف مہروش کے اوپر تمام تر راز کھل گئے تھے لیکن جو پہلی بیوی ہے اس کے اوپر ابھی تک یہ راز ہی تھا کہ خلیل دوسری شادی کر چکا ہے۔ ایک دن دوبارہ ایسے ہی کال آتی ہے اور اس کے بعد مہروش اس کال کو ریسیو کرتی ہے، دوسری طرف اس کی پہلی بیوی ہوتی ہے، پوچھتی ہے کون، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں خلیل کی بیوی ہوں، تم کون؟ جس پر مہروش کہتی ہے اگر تم بیوی ہو تو میں بھی بیوی ہی ہوں۔ خلیل جب سو کر اٹھتا ہے اس کو بتاتی ہے کہ آج تمہارے گھر میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ وہ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس بندی نے میرے گھر میں ایک نیا عذاب شروع کر دیا۔ گھر جاتا ہے، گھر والے منہ نہیں لگاتے، والدین منہ نہیں لگاتے، بیوی جو ہے وہ منہ نہیں لگاتی، گھر میں ایک اچھا خاصا جھگڑا ہوتا ہے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ اس لڑکی مہروش کو طلاق دو، اس کو طلاق دو گے تو ہی تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، ہمارے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ اب خلیل جو ہے وہ اس کا وہ حال ہو گیا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اب وہ پریشان حال میں ہے کہ دونوں میں سے آخر میں خوش کروں تو کس کو کروں، دونوں طرف ایک ہی شرط ہے کہ اس کو فارغ کرو۔ اب وہ پلان بناتا ہے کہ وہ تو میری بیوی ہے، میرے خاندان کی لائی ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا تو یقیناً میرے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، میرے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ایک دن آتا ہے مہروش کے پاس یہ سوچ کر کہ اب اس کو ہی تمام تر مسئلوں کا حل ہے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے مہروش کے منہ پر تکیہ رکھتا ہے اور اس کا سانس بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے جسم کو لے کر جاتا ہے اور قریبی نالے میں پھینک دیتا ہے۔ اگلے دن
تھانے میں جاتا ہے اور تھانے میں جا کے روتا دھوتا ہے کہ میری بیوی لاپتہ ہو گئی، میری بیوی کو تلاش کرے۔ اس کے بعد 2 مئی کو اس کی بیوی کا جسم جو ہے وہ نالے سے ملتا ہے، جو 2 دن بعد کیونکہ وہ گل سڑ گیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی شناخت ناممکن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تب تک نہیں پتا ہوتا کہ یہ مہروش ہے۔ اس کے بعد تمام تر فرانزک ہونے کے بعد جب اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے تو پتا لگتا ہے کہ یہ تو مہروش ہے، جس کا شوہر جو ہے وہ تھانے میں آیا تھا اور تھانے میں آنے کے بعد اس نے رونا دھونا کیا تھا اور یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس کے شوہر کو ہی شامل تفتیش کیا جاتا ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ تمام تر اپنا جو جرم ہے اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تنگ آ چکا تھا، دونوں بیویوں میں سے ایک بیوی کو ہی مناسب تھا، پہلی بیوی کو نہیں سکتا تھا، اس لیے دوسری بیوی کو میں نے جان سے دیا تاکہ میری زندگی میں سکون ہو۔ اب سکون یہ ہے کہ جو خلیل ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، جیل میں ہے، پہلی بیوی جو ہے وہ شوہر کے ہوتے ہوئے اب ایک اکیلی زندگی گزارے گی، تنہا زندگی گزارے گی، اور مہروش جس نے ایک تحفظ کے لیے دوسری شادی کی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔